بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سڑک کے کونے پر کھڑا وہ شخص اسے پولیو کٹ سنبھالے گلی میں مڑتے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ آج اس کا سارا غرور خاک میں مل جائے گا۔ اس نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑایا۔ بڑی بہن کا رشتہ توڑوا کر سوچا تھا سب ٹھیک ہو گیا، ابھی تو حساب شروع ہوا ہے۔ اس کی نظریں ذکیہ کے وجود کا تعاقب کر رہی تھیں۔ یہ نوکری، یہ عزت داری، سب 2 دن کی کہانی ہے۔ آج اس محلے میں ایسی تاریخ رقم ہوگی کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اس نے جیب سے فون نکالا اور ایک نمبر ملایا۔ استاد، شکار جال کی طرف نکل پڑا ہے، تم لوگ تیار رہو۔ دوسری طرف سے اسبات میں جواب ملتے ہی اس نے کال کاٹ دی۔ ذکیہ، آج تمہاری زندگی کا آخری پرسکون دن ہے۔ وہ اندھیرے میں واپس گم ہو گیا۔ میرا نام ذکیہ ہے۔ غربت کیا ہوتی ہے یہ میں نے آنکھ کھولتے ہی جان لیا تھا۔ ہم 4 بہنیں تھیں اور ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ ابا ایک مزدور تھے جن کی صحت اکثر ان کا ساتھ چھوڑ دیتی تھی۔ کبھی دہاڑی لگ جاتی تو گھر میں روٹی پک جاتی، کبھی نہ لگتی تو ہم فاقہ کر لیتے، لیکن ابا نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے جیسے تیسے کر کے ہم سب بہنوں کو پڑھایا۔ ہم سب نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ میں اپنی بہنوں میں دوسرے نمبر پر تھی۔ میری بڑی بہن آمنہ باجی ابھی غیر شادی شدہ تھی۔ ابا کا ہاتھ بٹانے کے لیے میں نے نوکری شروع کر دی۔ لیڈی ہیلتھ ورکر بن گئی۔ جب پولیو کی مہم شروع ہوتی مجھے کچھ معاوضہ مل جاتا، جس سے گھر کا چولہا جلنے میں کچھ آسانی ہو جاتی، مگر ہمارا سماج غریب کی بیٹی کو کام کرتے کہاں دیکھ سکتا ہے۔ جب میں نیلی وردی پہن کر کندھے پر بیگ لٹکا کر نکلتی تو محلے کے لوگ ابا کو باتیں کرتے، کیوں رحیم دین، اب بیٹی کی کمائی کھائے گا؟ چاچا کرامت نے ابا کو چوک پر ٹوکا تھا، گھر گھر جا کر دروازے کھٹکھٹائے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ ابا نے جھکی نظروں سے کہا، چاچا وہ میرا سہارا بن رہی ہے، بوجھ نہیں۔ سہارا؟ ارے یہ کوئی کام ہے شریف گھرانوں کی لڑکیوں کا؟ ابا ان کی بات کاٹے بغیر ہی وہاں سے چلے آئے تھے۔ اس دن وہ بہت دیر تک خاموش رہے۔ آج کل گھر میں ویسے بھی قیامت ٹوٹی ہوئی تھی۔ آمنہ باجی کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ اماں، انہوں نے صرف جہیز کے لیے منع کر دیا، باجی سسکیوں کے درمیان بولی۔ کہتے تھے اگر ایک موٹر سائیکل اور فریج نہیں دے سکتے تو ہماری بیٹی ہمارے گھر ہی ٹھیک ہے۔ اماں نے انہیں سینے سے لگایا۔ صبر کر بیٹی، اللہ بہتر کرے گا۔ کیا بہتر کرے گا اماں؟ باجی نے آنسو پونچھے۔ اب محلے میں کوئی ہم سے رشتہ نہیں کرے گا۔ وہ سب کہیں گے کہ ان میں ضرور کوئی کھوٹ تھا جو عین وقت پر رشتہ ٹوٹ گیا۔ گھر میں ایک سوگ کا سما تھا۔ ابا کی بیماری اور بڑھ گئی تھی۔ اسی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میں آج سے شروع ہونے والے 5 دن کی مہم پر نکل پڑی تھی۔ ہر روز 120 گھروں میں جا کر دروازے کھٹکھٹا کر بچوں کو قطرے پلانے تھے۔ میری ساتھی حریم بھی میرے ساتھ تھی۔ وہ بھی میری طرح ہی حالات کی ماری تھی۔ اس کا باپ کچھ سال پہلے وفات پا گیا تھا۔ آج اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ ذکیہ، کل سے بخار ہے، جسم ٹوٹ رہا ہے۔ اس نے چلتے چلتے دیوار کا سہارا لیا۔ میں نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ حریم، تو میڈیسن کھاتی اور ریسٹ کرتی، کیوں آئی؟ وہ افسردہ حالت میں بولی، ریسٹ کر کے اپنی ماں اور چھوٹے بھائی کا پیٹ کیسے پالوں گی؟ اگر آج چھٹی کر لی تو میرا 1000-1500 روپے مر جائے گا۔ اتنے پیسوں میں ہفتے کا راشن آ جاتا ہے۔ میں اس کی مجبوری سمجھتی تھی۔ ہم دونوں کے دکھ سانجھے تھے۔ شدت کی گرمی تھی، جون کا مہینہ تھا اور سورج آگ برسا رہا تھا۔ اتنی گرمی کے موسم میں گھر گھر جانا آسان کام نہیں تھا۔ ہم صبح 8 بجے گھر سے نکلی تھی اور 3 بجے تک 120 گھروں کا وزٹ مکمل کرنا تھا۔ ہم ابھی 50-60 گھر ہی کر پائے تھے کہ حریم کی حالت بگڑنے لگی۔ ذکیہ، مجھ سے نہیں چلا جا رہا۔ اس کا چہرہ پسینے اور بخار سے تپ رہا تھا۔ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ حریم، بیٹھ جا۔ میں نے اسے دکان کے سامنے پڑے بینچ پر بٹھایا۔ وہ دکان بالکل روڈ کے سامنے تھی۔ نہیں، میری تنخواہ کٹے گی تو کیسے گھر چلاؤں گی؟ وہ رونے لگی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پاگل ہو گئی ہے؟ مر جائے گی تو کیا؟ تو یہاں بیٹھ، میں باقی گھروں کا وزٹ کر کے آتی ہوں، تیری حاضری لگ جائے گی۔ سچ میں؟ اس نے امید سے میری طرف دیکھا۔ ہاں، دوستی تو دوست کے کام آتے ہیں، تو فکر نہ کر، تیرا حصے کا کام بھی میں خود ہی کر لوں گی۔ ذکیہ،
میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ احسان کیسا؟ بس تو آرام کر۔ میں نے اسے تسلی دی اور وہاں سے چل پڑی۔ میں اکیلی ہی گلیوں میں گھوم رہی تھی، دروازے کھٹکھٹاتی اور بچوں کو قطرے پلاتی۔ دوپہر کا وقت تھا، گلیاں سنسان تھیں۔ پھر میں اس گلی میں مڑی۔ یہ محلے کا آخری کونا تھا، یہاں زیادہ تر پرانے اور بسیدہ مکانات تھے۔ اچانک سے ایک پرانے سے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا تھا۔ پولیو والے آئے ہیں؟ میں نے آواز دی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ کوئی ہے گھر پر؟ بچوں کو قطرے پلوانے ہیں۔ میں نے پھر پکارا۔ اندر سے کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے جو ہی جھانک کر گھر کے اندر دیکھا، صحن خالی تھا۔ شاید گھر والے سو رہے ہیں۔ میں نے سوچا گرمی کافی زیادہ ہے اور دوپہر کا ٹائم ہے۔ میں نے سوچا خود ہی اندر جا کر دیکھ لیتی ہوں، شاید کوئی خاتون اندر سو رہی ہو۔ لیکن جیسے ہی میں برآمدے سے متصل کمرے کی طرف پہنچی، اندر سے دو مردوں کی تاش کھیلنے کی آوازیں آئیں۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں وہیں سے پلٹی۔ اوئے! ایک بھاری آواز آئی۔ اس سے پہلے کہ میں بھاگتی، ان میں سے ایک کی نظر میری طرف پڑی اور وہ بھاگتا ہوا آیا۔ کہاں جا رہی ہو تتلی؟ مشکل سے قابو میں آئی ہو؟ اس نے مجھے بازو سے کھینچ کر اندر کمرے میں دھکیلا اور دروازہ لاک کر دیا۔ دیکھو، جانے دو مجھے، میں چیخی۔ میں تو قطرے پلانے آئی تھی، یہاں کوئی بچہ نہیں ہے۔ بچہ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ان دونوں نے ایک بلند کہکا لگایا۔ ہم تو ہیں نا، ہمیں پلا دو وہ قطرے۔ ان کا کہکا کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر میرے کانوں میں سیسے کی طرح پگھل رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ دو تھے اور میں اکیلی۔ دیکھو، خدا کا واسطہ ہے، مجھے جانے دو۔ میں نے کانپتے ہوئے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ میں غریب لڑکی ہوں، اپنے باپ کا سہارا بننے نکلی ہوں۔ سہارا تو اب تمہیں ہمارا بننا پڑے گا۔ ایک شخص جس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی اور آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، میری طرف بڑھا۔ باہر نکلو، دروازہ کھولو، میں اپنی پوری طاقت سے چیخی۔ کوئی نہیں آئے گا۔ دوسرے نے، جو دبلا پتلا مگر زیادہ خطرناک نظر آ رہا تھا، میرا بازو پکڑ لیا۔ جیسے میں چیخنا چلانے لگی، اس داڑھی والے نے ایک زوردار تمانچہ میرے منہ پر دے مارا۔ میرا سر دیوار سے ٹکرایا اور ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ چپ چاپ مان جا، ورنہ جان سے مار دیں گے۔ لیکن میں اس وقت اپنی عزت بچانا چاہتی تھی۔ میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے اس کے ہاتھ پر کاٹا اور خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ بچاؤ، کوئی ہے؟ مجھے بچاؤ۔ میں نے شور مچانا کم نہ کیا۔ میں اسی طرح شور مچاتی رہی۔ مجھے لگا شاید کوئی پڑوسی آواز سن کر آ جائے، کوئی میری مدد کرے، لیکن کسی نے بھی توجہ نہ دی اور کوئی بھی مجھے بچانے کے لیے نہ آیا۔ میری آواز اس بند کمرے میں گھٹ کر رہ گئی۔ وہ درندے میری چیخوں پر ہنس رہے تھے۔ کوئی نہیں سنے گا تیری آواز، یہاں اس دوپہر میں سب اپنے گھروں میں سو رہے ہیں۔ وہ میری طرف بڑھے اور پھر مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میں اپنی پوری طاقت سے لڑتی رہی، نوچتی رہی، چیختی رہی، لیکن دو مردوں کے سامنے میری ہمت جواب دے گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے دنیا تاریک ہو گئی۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نیچے فرش پر پڑی تھی۔ میرے کپڑے تار تار تھے اور جسم کا ہر حصہ ناقابل برداشت درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ دونوں درندے کمرے میں نہیں تھے، دروازہ کھلا پڑا تھا۔ میں لوٹی پھوٹی حالت میں خود کو گھسیٹتے ہوئے ان مردوں کے ہاتھوں پامال ہو کر اس جہنم سے نکلی تھی۔ مجھ میں کھڑے ہونے کی ہمت بھی نہیں تھی، لیکن مجھے یہاں سے نکلنا تھا۔ میں گرتی پڑتی باہر صحن تک آئی۔ جب میں اس گھر کے مرکزی دروازے سے باہر پہنچی تو میری رہی سہی ہمت بھی دم توڑ گئی۔ باہر گلی میں محلے کے بہت سے لوگ وہاں جمع تھے، مرد، عورتیں، بچے، سب میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے سوچا شاید یہ لوگ میری مدد کے لیے آئے ہیں، شاید انہوں نے میری چیخیں سن لی تھیں۔ کوئی مجھے بچاؤ۔ میں نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن کسی نے میرا ہاتھ نہیں تھاما۔ سب مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی تماشا ہوں۔ وہاں بھی میری عزت کا تماشا بنایا گیا۔ سب لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ دیکھو تو ذرا کیسی حالت بنا کر نکلی ہے، ایک عورت نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ ہوتی ہی ایسی ہیں۔ چاچا کرامت جو ابا کو تانے دیتے تھے، سب سے آگے کھڑے بولے، لیڈی ہیلتھ ورکر کے نام پر نہ جانے کیا کیا گل کھلاتی پھرتی ہیں۔ لیکن چاچا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کسی نوجوان نے دبے لفظوں میں کہا۔ کیسی زیادتی؟ ارے سب ڈرامہ ہے، چاچا کرامت نے غصے سے کہا۔ اسے پتا تھا یہاں پر دو مرد اکیلے رہتے ہیں، تو کیوں گئی تھی اندر؟ خود گئی ہوگی۔ یہ الفاظ میرے دل پر تیر بن کر لگے۔
مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ لوگ مجھے انصاف دلوانے کی بجائے، میری عزت بچانے کی بجائے مجھ پر ہی تہمت اور الزام تراشی کر رہے ہیں۔ کوئی ان درندوں کو پکڑنے نہیں گیا، سب مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہے تھے۔ ابا کو بیٹی کی کمائی کھانے کا بہت شوق تھا نا، اب بھگتے۔ توبہ توبہ، ہمارے محلے کا نام ڈبو دیا۔ میں ان آوازوں کے درمیان کھڑی تھی، میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں، خود کو سنبھالوں یا اپنی نوکری کو بچاؤں یا خود کے لیے انصاف مانگوں۔ اس وقت میں اپنے اس دوست حریم کو بھی بھول گئی جسے میں ایک دکان پر بٹھا کر آئی تھی۔ میں ایک بے جان لاش بن چکی تھی، نہ سیدھا نہ جانے اپنے اس بے جان جسم کے ساتھ کیسے اپنے گھر پہنچی۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا، اماں صحن میں بیٹھی تھی۔ آ گئی میری بچی، اماں نے مجھے دیکھ کر کہا، لیکن اگلے ہی لمحے میری حالت دیکھ کر ان کی چیخ نکل گئی۔ زکیہ! ابا جو چرپائی پر لیٹے تھے میری حالت دیکھ کر اٹھ بیٹھے۔ یہ کیا ہوا میری بیٹی؟ میں لڑکھڑاتی ہوئی اماں کے گالوں پر ہاتھ پھیرتی ہوئی ان کے گلے لگ کر خوب روئی۔ اماں میں لٹ گئی۔ کیا مطلب؟ ابا نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ابا، مجھے معاف کر دینا۔ میری آواز سسکیوں میں ڈوب رہی تھی۔ میں تو تمہارا ہاتھ بٹانے نکلی تھی، لیکن میری عزت نہیں رہی۔ یہ سننا تھا کہ ابا جو پہلے ہی بیمار تھے اپنا سینہ پکڑ کر گر گئے۔ ابا! اماں میری طرف لپکنے کے بجائے ابا کی طرف بھاگی۔ میں وہیں دہلیز پر گر گئی۔ میری بہنیں کمرے سے روتی ہوئی نکلیں۔ آمنہ باجی نے ابا کو سنبھالنے کی کوشش کی جو اپنا سینہ پکڑے بے دم ہو رہے تھے۔ پانی لاؤ، باجی چیخیں۔ اماں نے مجھے جھنجھوڑا۔ زکیہ، یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ اماں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں روتے ہوئے بولی۔ خاموش ہو جا۔ اماں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں، خوف تھا۔ یہ بات اپنے منہ سے نہ نکالیو، یہاں محلے والوں کو پتہ چل گیا تو ہمیں محلے سے نکال دیں گے، وہ ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ لیکن اماں، میرا کیا قصور ہے؟ قصور؟ اماں نے بے بسی سے کہا۔ لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہوتا، پھر بھی الزام اسی پر آتا ہے۔ چپ کر جا، کہہ دیں گے کہیں گر گئی تھی۔ ابا ہوش میں آ چکے تھے، لیکن وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے چھت کو گھور رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک مزدور باپ جس کی ساری زندگی کی کمائی اس کی بیٹیوں کی عزت تھی، آج لٹ چکا تھا۔ لیکن میرے خاموش رہنے سے نہ تو مجھے انصاف ملنا تھا اور نہ ہی محلے والوں سے بات چھپنی تھی۔ بات تو جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ محلے والوں کو تو مجھ سے بھی پہلے یہ بات معلوم ہو چکی تھی۔ ابھی اماں مجھے چپ کروا ہی رہی تھیں کہ ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں نے جلدی سے میرے آنسو پونچھے۔ اندر جا زکیہ، کسی کے سامنے مت آنا۔ کون ہے؟ اماں نے پوچھا۔ میں ہوں شکیلہ، ہماری ساتھ والی ہمسائی کی آواز آئی۔ اماں نے دروازہ کھولا۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ 2 عورتیں اور بھی تھیں۔ خیریت ہے بھابھی؟ شکیلہ نے اندر آتے ہی کہا۔ اس کی نظریں گھر میں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ ہاں خیریت ہے، اماں نے گھبرا کر کہا۔ تم کیسی ہو؟ ہم تو ٹھیک ہیں، پر سنا ہے تمہارے گھر خیریت نہیں ہے، شکیلہ نے طنزے لہجے میں کہا۔ کہاں ہے تمہاری لاڈلی؟ زکیہ؟ وہ آرام کر رہی ہے، تھک گئی تھی یا تھکا دی گئی ہے؟ شکیلہ نے کہہ کا لگایا۔ پورا محلہ تھو تھو کر رہا ہے۔ رحیم بھائی، کہا تھا نا بیٹیاں جوان ہو جائیں تو نوکری نہیں کرواتے، پر تم لوگوں کو تو پیسہ کمانے کی لت لگ گئی تھی۔ ابا نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس خالی نظروں سے اسے دیکھتے رہے۔ بس کریں خالہ، آمنہ باجی جو ابا کے پاس بیٹھی تھی غصے سے کھڑی ہو گئی۔ آپ یہاں ہمارے ہمدردی کرنے آئی ہیں یا تماشا بنانے؟ واہ واہ، شکیلہ نے ہاتھ نچایا۔ زبان تو دیکھو اس کی، اسی زبان کی وجہ سے تو رشتہ ٹوٹ گیا نا۔ ایک تو یہ کرتوت کر کے آئی ہے اور اوپر سے زبانیں دیکھو ان کی۔ خالہ، اگر آپ انصاف نہیں دلوا سکتی، ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی، تو کم از کم اس وقت ہمیں سکون سے تو رہنے دیں۔ آپ جائیں یہاں سے۔ آمنہ باجی نے ہاتھ جوڑ دیے۔ دیکھو تو ذرا، شکیلہ نے اپنے ساتھیوں کو دکھایا، ہمیں ہی گھر سے نکال رہی ہے۔ ارے سچ ہی تو کہہ رہی ہوں، اب دیکھنا، اس کی وجہ سے محلے کی باقی لڑکیوں کے بھی رشتے نہیں آئیں گے۔ وہ 100 باتیں کرتی ہوئی گھر سے نکلی تھی۔ ان کے جانے کے بعد اماں نے دروازہ بند کیا اور وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ ابا، اب کیا ہوگا؟ ابا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کیا میں چپ نہیں بیٹھوں گی،
میں اپنے اپارٹمنٹ جاؤں گی جہاں میں نوکری کرتی ہوں۔ وہ لوگ ضرور میرا ساتھ دیں گے۔ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ ان جاہل محلے داروں جیسے نہیں ہوں گے۔ میں نے ہمت جمع کی۔ اماں مجھے روکتی رہی، نہ جا بیٹی، جو ہو گیا اسے بھول جا۔ کیسے بھول جاؤں اماں؟ میری زندگی برباد ہو گئی ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ میں اسی پھٹے ہوئے دوپٹے اور زخمی حالت میں اپنے اپارٹمنٹ کے دفتر پہنچی تھی۔ وہاں میری سپروائزر میڈم ثروت بیٹھی تھی۔ ذکیہ، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ انہوں نے مجھے دیکھ کر حیرت سے کہا۔ میں نے انہیں روتے ہوئے ساری بات بتائی۔ میڈم، میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے میری عزت لوٹ لی۔ میں نے سوچا وہ اٹھ کر مجھے گلے لگائیں گی، پولیس کو فون کریں گی، میرا ساتھ دیں گی، لیکن ان کے چہرے پر ہمدردی کے بجائے غصہ آ گیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی ذکیہ؟ میں ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میڈم، تمہیں پتا تھا وہ علاقہ کتنا خراب ہے، تم اکیلی کیوں گئی اور اس گھر میں کیوں گھسی؟ میڈم، میں بچوں کو قطرے پلانے گئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا وہاں کون ہے۔ جھوٹ مت بولو، وہ چیخیں۔ ہمیں سب پتہ چل گیا ہے، محلے والوں نے فون کر کے بتا دیا ہے کہ تم خود ان مردوں کے پاس گئی تھی، تمہارا ہی کردار ٹھیک نہیں۔ میڈم، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، وہ زبردستی مجھے اندر لے گئے تھے۔ بس بہت ہو گیا، انہوں نے میز پر ہاتھ مارا۔ تم اگر نوکری پر گئی تو ہمارے اپارٹمنٹ کی بے عزتی ہے۔ ہم ایسے بد کردار لڑکیوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ تمہیں نوکری سے نکالا جاتا ہے، ابھی اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں سکتے میں کھڑی تھی۔ جس ادارے کے لیے میں نے اتنی محنت کی تھی، آج انہوں نے ہی مجھے دھتکار دیا تھا۔ میں اپنے اپارٹمنٹ کے دفتر سے نکلی تو میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی خلا میں چل رہی ہوں۔ کانوں میں میڈم ثروت کے الفاظ گونج رہے تھے۔ تمہیں نوکری سے نکالا جاتا ہے۔ نوکری جو میرے بیمار باپ کا واحد سہارا تھی، وہ بھی چھن گئی۔ عزت پہلے ہی تار تار ہو چکی تھی، اب نوالا بھی چھن گیا تھا۔ میں انہی ٹوٹی ہوئی گلیوں سے واپس چلی جہاں کل میری عزت کا جنازہ نکلا تھا۔ آج بھی لوگ مجھے دیکھ کر سرگوشیاں کر رہے تھے۔ دیکھو، پھر آ گئی، اسے کہتے ہیں ڈھٹائی۔ اس کی میڈم نے بھی نکال دیا نوکری سے۔ میں نے اپنا سر جھکا لیا، آنسو میری آنکھوں میں ہی خشک ہو گئے تھے۔ میں ایک زندہ لاش کی طرح چلتی ہوئی اپنے گھر کے دروازے تک پہنچی۔ دروازہ کھلا تھا اور اندر سے تیز تیز بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے صحن میں قدم رکھا تو دیکھا میرے چچا اور چچی اماں اور ابا کے سامنے بیٹھے تھے۔ ابا دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے۔ یہ میرے وہی چچا تھے جن کے بیٹے عثمان سے میرا نکاح ہوا تھا۔ جب آمنہ باجی کی منگنی ہوئی تھی تبھی گھر والوں نے سادگی سے میرا نکاح میرے چچا زاد سے کر دیا تھا۔ رخصتی ابھی باقی تھی کہ ابا کچھ پیسے جوڑ لیں تو مجھے ودا کر دیں۔ چچی کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ بھابھی، ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ لڑکیوں کو اتنی آزادی نہیں دیتے، انہیں گھر کی چار دیواری میں بٹھا کر رکھتے ہیں۔ بڑی بھابھی، اماں نے ہاتھ جوڑے، میری بیٹی بے قصور ہے، خدا کا واسطہ ہے اس پر الزام نہ لگائیں۔ بے قصور؟ چچی نے زہریلے انداز میں کہا۔ کیسی بے قصور؟ جو خود شہر کے دو بدماشوں کے گھر میں گھس جائے وہ بے قصور ہوتی ہے؟ ارے پورا محلہ جانتا ہے کہ وہ خود گئی تھی۔ ایسا نہیں ہے۔ میں جو اب تک دہلیز پر ساکت کھڑی تھی ہمت کر کے بولی۔ سب کی نظریں میری طرف اٹھیں۔ میری حالت دیکھ کر چچی نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ آ گئی منحوس۔ ذکیہ بیٹی، تم اندر جاؤ، اماں نے مجھے کہا۔ کیوں جائے اندر؟ چچا جو اب تک خاموش تھے گرجدار آواز میں بولے۔ آج سب کے سامنے بات ہوگی۔ رحیم دین، انہوں نے ابا کو پکارا۔ ابا نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ تم نے ہماری عزت مٹی میں ملا دی۔ چچا نے کہا، ہمارا بیٹا اب اس لڑکی کو نہیں رکھ سکتا، یہ داغ ہم اپنے خاندان پر نہیں لگنے دیں گے۔ بڑے بھائی، ابا کی آواز بمشکل نکلی، تم تو اپنے ہو، تم تو سمجھو، وہ میری بیٹی ہے، میں اسے جانتا ہوں، وہ ایسی نہیں ہے۔ کیسی نہیں ہے؟ چچے پھر بیچ میں بول پڑے۔ ارے جو نوکری کرنے باہر نکلتی ہیں وہ سب ایسی ہی ہوتی ہیں۔ پہلے تمہاری بڑی بیٹی کا رشتہ ٹوٹا، اب اس نے یہ گل کھلا دیا، تم لوگوں نے ہماری ناک کٹوا دی ہے۔ چچی، آمنہ باجی سے رہا نہ گیا، آپ بھی عورت ہیں، آپ تو سمجھے ہماری مجبوری۔ میں ایسی عورت نہیں ہوں، چچی نے اکڑ کر کہا۔ ہماری بیٹیاں گھروں میں رہتی ہیں، عزت سے بیاہی جاتی ہیں، تم لوگ چپ کرو، ہمیں اپنی عزت بچانی ہے۔
بھائی صاحب، اماں رو پڑے، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، میری بیٹی پر تہمت لگی ہے۔ تہمت نہیں لگی، رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے۔ چچا نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میں بس آخری بات کرنے آیا ہوں۔ میرا بیٹا عثمان اب اس کے ساتھ ایک پل نہیں رہ سکتا۔ نہیں چچا، میں ان کے قدموں میں گر گئی۔ خدا کے لیے ایسا نہ کریں، مجھ پر ظلم ہوا ہے، آپ میرا ساتھ دیں، آپ تو میرے سسر ہیں۔ چچا نے مجھے جھڑک کر پیچھے ہٹا دیا۔ سسر؟ کیسا سسر؟ اچھا ہوا رخصتی نہیں ہوئی تھی، ورنہ ہم تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ ابا کچھ بولے نا؟ میں نے ابا کی طرف دیکھا۔ ابا صرف آنسو بہا رہے تھے، وہ ٹوٹ چکے تھے۔ ہمیں کچھ نہیں سننا۔ چچا کھڑے ہو گئے۔ میں نے عثمان سے بات کر لی ہے، اس نے فون پر ہی سب کہہ دیا ہے۔ کیا مطلب؟ اماں کا دل جیسے ڈوب گیا۔ چچا نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، عثمان نے اسے طلاق دے دی ہے۔ یہ الفاظ میرے سر پر بم بن کر گرے۔ اماں نے سینہ پیٹ لیا۔ آمنہ باجی نے مجھے تھامنے کی کوشش کی، لیکن میں وہیں فرش پر گر گئی۔ اب یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، چچی نے اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے کہا۔ ہمارا تم لوگوں سے آج سے کوئی رشتہ نہیں۔ وہ دونوں چلے گئے اور ہم چاروں عورتیں اور ایک ٹوٹا ہوا باپ اپنے گھر کے صحن میں اپنی بربادی کا ماتم کرنے لگے۔ میرے چچا اور چچی کے جانے کے بعد گھر پر ایک موت کا سا سکوت طاری ہو گیا تھا۔ میں وہیں فرش پر بے سدھ پڑی تھی۔ اماں نے رونا پیٹنا بند کر دیا تھا، وہ بس خالی نظروں سے سامنے دیوار کو گھور رہی تھی۔ آمنہ باجی نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور چارپائی پر لٹا دیا۔ زکیہ، آنکھیں کھول۔ وہ میرا چہرہ تھپ تھپا رہی تھی۔ ہمت کر، تیرے لیے نہیں تو ابا کے لیے ہمت کر۔ ابا سارے منظر کے دوران ایک لفظ نہیں بولے تھے، وہ بس پتھر بن گئے تھے۔ طلاق کی خبر نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا۔ نوکری گئی، عزت گئی، اور اب وہ رشتہ بھی گیا جس کے نام پر میں بندھی ہوئی تھی۔ میں نے کیا گناہ کیا تھا؟ غریب ہونا یا اپنے باپ کا سہارا بننے کی کوشش کرنا؟ دن ہفتوں میں بدلنے لگے۔ ہم اپنے ہی گھر میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ جہاں سے گزرتے ابا اماں یا میں، وہی لوگ اسی ٹاپک پر بات کر رہے ہوتے۔ ابا اگر دوائی لینے باہر نکلتے تو چاچا کرامت انہیں چوک پر روک لیتا۔ کیوں رحیم دین، اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ سنا ہے سمدھیوں نے بھی لات مار دی۔ ابا چپ چاپ سر جھکے وہاں سے آ جاتے۔ اماں سودا لینے جاتی تو شکیلہ خالہ انہیں راستے میں ملتی۔ ارے بھابھی، اب تو یہ محلہ چھوڑ دو، تمہاری بیٹیوں کی وجہ سے ہماری بچیوں کے رشتے بھی نہیں آئیں گے۔ کس منحوس گھڑی تم لوگ یہاں پر آئے تھے؟ اماں روتی ہوئی گھر آتی، میری اور بہنوں کی زندگی عذاب بن گئی تھی۔ آمنہ باجی، جن کا رشتہ پہلے ہی جہیز کی وجہ سے ٹوٹا تھا، اب ان کے لیے محلے والے کہتے تھے بڑی بہن ایسی تھی تو چھوٹی نے بھی وہی گل کھلایا۔ ہمارے گھر میں فاقے پڑنے لگے تھے۔ ابا کی بیماری بڑھ گئی تھی اور میں، جو گھر کا واحد سہارا تھی، اب سب سے بڑا بوجھ بن گئی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اپنی زندگی ختم کر لوں، لیکن جب ابا کے جھکے ہوئے کندھے اور اماں کی ویران آنکھیں دیکھتی تو ہمت نہ پڑتی۔ ایک رات میں پانی پینے اٹھی، اماں اور ابا کے کمرے سے دبی دبی آوازیں آ رہی تھیں۔ رحیم دین، ہم یہ محلہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اماں رو رہی تھیں۔ میں اپنی بیٹیوں کو روز روز یوں مرتے نہیں دیکھ سکتی۔ کہاں جائیں گی زکیہ کی ماں؟ ابا کی آواز میں گہری تھکن تھی۔ اس شہر میں ہمیں کون رکھے گا؟ کون ہمیں کرائے پر مکان دے گا؟ ہمارے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ 2 وقت کی روٹی کھا سکیں۔ تو کیا ہم یوں ہی گھٹ گھٹ کر مر جائیں؟ کاش میں مر ہی جاتا۔ ابا کی آواز بھرا گئی۔ میں ہی قصوروار ہوں۔ کاش میں انہیں اتنا نہ پڑھاتا۔ کاش میں زکیہ کو اس نوکری کی اجازت ہی نہ دیتا۔ میری بچیاں میری وجہ سے برباد ہو گئی۔ ابا کے یہ الفاظ میرے دل پر لگے اور میں وہیں ٹھہر گئی۔ نہیں، میرے ماں باپ میری وجہ سے نہیں مریں گے۔ میں نے ان کا سہارا بننے کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، میں چپ کر کے نہیں بیٹھوں گی۔ اگر آج میں اپنے حق کے لیے نہ بولی تو پوری زندگی کسی کے سامنے سر اٹھا کر نہیں جی سکوں گی۔ اور میرے ماں باپ یہ تو جیتے جی مر جائیں گے۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو میری آنکھوں میں آنسو نہیں، ایک عزم تھا۔ میں سیدھی اماں کے پاس گئی۔ اماں، میں انصاف کے لیے جاؤں گی۔ اماں نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ کس کے پاس جاؤ گی بیٹی؟ کون سنے گا ہم غریبوں کی؟ میں عدالت جاؤں گی۔ عدالت؟ اماں گھبرا گئی۔ نہیں بیٹی، ہمارے پاس اتنے وسائل کہاں؟ پولیس والے، کچہری والے، وہ ہماری اور بے عزتی کریں گے۔
پھر کیا میں ساری زندگی یہ داغ لے کر جیوں؟ میں نے کہا، کیا میں ان درندوں کو آزاد گھومنے دوں؟ پر بیٹا، ہم وکیل کی فیس کہاں سے دیں گے؟ اماں، میں نے شہر کے ایک نامور وکیل کے بارے میں بہت سن رکھا ہے۔ میں نے کہا، اسد علی شاہ، لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑے سے بڑے کیسز کو بھی حل کر دیتا ہے، وہ مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے، میں ان کے پاس جاؤں گی۔ اسد علی شاہ، ابا جو ہماری باتیں سن رہے تھے کمرے سے باہر آئے۔ بیٹی، وہ بہت بڑا وکیل ہے، وہ ہم جیسے لوگوں کی کیس نہیں لیتا اور اس کی فیس لاکھوں میں ہوگی۔ ابا، میرے پاس فیس نہیں ہے، لیکن میرے پاس کچھ اور ہے۔ میں سیدھی کمرے میں گئی، وہاں اماں کا پرانا صندوق پڑا تھا۔ میں نے اسے کھولا، سب سے نیچے کپڑوں کے تہہ میں ایک پلاسٹک کی تھیلی میں کچھ کاغذات لپٹے ہوئے تھے۔ یہ ہمارے گھر کے کاغذات تھے۔ یہ گھر میرے ابا کی زندگی بھر کی کمائی تھی، ان کی جوانی کی محنت۔ وہ چھوٹا سا 2 کمرے، ایک برآمدے اور ایک چھوٹے سے کچن پر مشتمل مکان ابا نے بہت چھات اور پیار سے بنایا تھا۔ یہ ہماری چھت تھی، ہمارا کل اثاثہ۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں ان کاغذات کو سینے سے لگائے باہر آئے۔ اماں اور ابا مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ذکیہ، یہ کیا ہے؟ اماں نے گھبرا کر پوچھا۔ اماں، یہ ہمارے گھر کے کاغذات ہیں۔ اماں کا رنگ فک ہو گیا۔ تو کیا تو؟ نہیں بیٹی، یہ کیا غضب کر رہی ہے؟ یہ ہمارا واحد سہارا ہے۔ اگر یہ بھی چلا گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ سڑک پر آ جائیں گے اماں۔ ہم ابھی بھی سڑک پر ہی ہیں۔ میری آواز میں ایک ایسی تلخی تھی جو پہلے کبھی نہ تھی۔ ہم اس گھر میں بھی روز گھٹ گھٹ کر مر رہے ہیں۔ اگر یہ چھت بیچ کر یا گروی رکھ کر مجھے انصاف مل سکتا ہے تو مجھے یہ سودا منظور ہے۔ نہیں ذکیہ، اماں رونے لگی، میں تجھے ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ تیرے ابا نے خون پسینہ ایک کر کے یہ گھر بنایا تھا۔ میں نے اماں کی طرف نہیں دیکھا، میری نظریں ابا پر جمی تھیں۔ ابا جو تب سے خاموش بیٹھے تھے، انہوں نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ ابا، مجھے اجازت دے۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ابا، ایسے مجھے انصاف نہیں ملے گا، کوئی میری بات نہیں سنے گا، مجھے عدالت تک جانے دے، مجھے ان درندوں کو سزا دلوانی ہے۔ اماں رو رہی تھی۔ رحیم دین اس سے روکے، یہ پاگل ہو گئی ہے۔ ابا نے اپنا کامتا ہوا ہاتھ اٹھایا اور میرے سر پر رکھا۔ جا بیٹا۔ ابا، اماں چیخ پڑیں۔ ذکیہ کی ماں، اسے مت روکو۔ ابا کی آواز میں ایک عزم تھا۔ اگر تجھے عدالت سے انصاف مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ یہ مکان اینٹ اور گارے کا ڈھیر ہی تو ہے۔ میری بیٹی کی عزت کے سامنے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ انہوں نے میری طرف دیکھا۔ مجھے اپنی بیٹی پر اعتبار ہے۔ میں جانتا ہوں وہ بے قصور ہے، لیکن جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا اس کا بدلہ کیسے لینا ہے یہ اب تو ہی طے کرے گی۔ لے جا یہ کاغذات۔ میں نے ابا کے ہاتھوں کو چوما۔ میرے آنسو ان کے ہاتھوں پر گرے۔ ابا، میں آپ کا سر جھکنے نہیں دوں گی۔ میں اٹھی، کاغذات کو دوپٹے میں لپیٹا اور گھر سے نکل پڑی۔ آج جب میں گلی سے گزری تب بھی لوگ مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن آج میری نظریں جھکی ہوئی نہیں تھیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھ پوچھ کر اسد علی شاہ کا دفتر تلاش کیا۔ وہ شہر کی سب سے بڑی عمارت میں تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے لفٹ میں سوار ہوئی اور اس کے دفتر کے باہر پہنچی۔ شیشے کے دروازے پر اس کا نام سنہری حروف میں لکھا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ سامنے ایک بڑی سی میز پر ایک پڑھی لکھی نظر آنے والی لڑکی بیٹھی تھی۔ جی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرے میلے کپڑوں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حقارت ابھری۔ مجھے وکیل صاحب سے ملنا ہے، اسد علی شاہ سے۔ کیا آپ نے اپائنٹمنٹ لی تھی؟ اس نے سرد مہری سے پوچھا۔ نہیں، لیکن میرا کام بہت ضروری ہے، یہ میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ لڑکی ہنس پڑی۔ یہاں ہر کسی کی زندگی اور موت کا ہی مسئلہ ہوتا ہے۔ صاحب ابھی مصروف ہیں، آپ یہاں بیٹھ کر انتظار کریں۔ کب تک؟ کچھ کہہ نہیں سکتی، ہو سکتا ہے وہ آج نہ بھی ملے۔ نہیں، مجھے آج ہی ملنا ہے۔ میں نے ضد کی۔ آپ انہیں بتائیں کہ دیکھیے، میں نے کہہ دیا نا، وہ مصروف ہیں۔ اس نے جھڑک دیا۔ وہ بھی عدالت میں ہے، ایک بہت اہم کیس کی سماعت پر ہے، آپ کل آئیے گا۔ وہ کس عدالت میں ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس سے آپ کو کیا مطلب؟ آپ نہیں جا سکتی وہاں، مجھے بس بتا دیں پلیز۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس نے شاید مجھ سے جان چھڑانے کے لیے کہا، وہ ہائی کورٹ میں ہے، کمرہ نمبر 4 میں، لیکن تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔
میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور الٹے قدموں دفتر سے نکل آئی۔ میں نے ایک رکشہ لیا اور اسے ہائی کورٹ چلنے کو کہا۔ ہائی کورٹ کا احاطہ کسی بھول بھلیوں سے کم نہ تھا۔ ہر طرف کالے کوٹ پہنے وکیل اور سہمے ہوئے سائلین۔ میں ایک غریب میلے کپڑوں میں ملبوس لڑکی اس عالیشان عمارت میں ایک بے وقت زرے کی مانند تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ کسی سے کمرہ نمبر 4 کا پوچھ سکوں۔ میں ڈرتے ڈرتے ایک زہداری میں پہنچی جہاں کمروں کے نمبر لکھے تھے۔ آخرکار مجھے کمرہ نمبر 4 نظر آ ہی گیا۔ دروازہ بند تھا اور باہر ایک پولیس والا کرسی پر بیٹھا تھا۔ مجھے اندر جانا ہے، میں نے ہمت کر کے کہا۔ سماعت چل رہی ہے۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا۔ باہر انتظار کرو۔ کون ہو تم؟ میں وکیل صاحب سے ملنے آئی ہوں۔ کون سے وکیل صاحب؟ اسد علی شاہ۔ اس نے میری حالت دیکھی اور ہنسا۔ شاہ صاحب سے؟ اور تم چلو بھاگو یہاں سے، وہ تم سے نہیں ملیں گے۔ نہیں، میرا ملنا بہت ضروری ہے۔ میں وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج ملے بغیر نہیں جاؤں گی۔ میں وہیں کھڑے انتظار کر رہی تھی۔ ہر آتے جاتے شخص کی نظریں مجھ پر پڑتی اور مجھے شرمندگی سے گڑھا دیتی۔ اچانک میری نظر راہداری کے دوسرے سرے پر کھڑے ایک شخص پر پڑی۔ اسے دیکھ کر میرا خون رگوں میں جم گیا۔ یہ جمیل تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو آمنہ بازی کے رشتے کے سلسلے میں سب سے زیادہ متحرک تھا اور اسے نے آ کر ابا کو رشتہ ٹوٹنے کی خبر سنائی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری اور وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا میری طرف آیا۔ زکیہ، اس نے طنزی انداز میں کہا، تم اور یہاں عدالت میں اپنے نئے کیس کے سلسلے میں آئی ہو کیا؟ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ مطلب؟ وہ ہنسا۔ سنا ہے محلے میں بڑی بے عزتی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی آواز دھیمی کی۔ میں نے کہا تھا نا اس دن تیرے ابا کو کہ زبان کو لگام دے کر رکھو، جب تم نے اپنی بہن کے ہونے والے سسرال والوں کو جہیز کے معاملے پر ذلیل کیا تھا، تب سوچنا تھا۔ میں ساکت کھڑی سے دیکھ رہی تھی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا غرور خاک میں ملانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ تمہاری اس لمبی زبان نے اپنی بہن کا گھر تو برباد کیا ہی تھا، اب اپنا بگڑ لیا۔ ایک خوفناک سچائی میرے ذہن پر بجلی بن کر گری۔ تو وہ آدمی، وہ تم نے بھیجے تھے؟ جمیل نے سرد کہکا لگایا۔ ہم نے کسی کو نہیں بھیجا زکیہ، ہم نے کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ ہم بس جانتے تھے کہ اس پرانے مکان میں 2 شکاری رہتے ہیں اور ان بھوکے شکاریوں کو شکار کا پتہ دینا کوئی گناہ تو نہیں ہے نا؟ میرا دماغ گھوم گیا۔ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ ایک منصوبہ تھا۔ میری عزت کو تار تار کرنا ایک منصوبہ تھا۔ مجھ سے بولا نہیں گیا۔ ہاں میں، اس نے فخر سے کہا، تاکہ آئندہ تم اور تمہارا باپ کسی شریف آدمی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ اب جاؤ، جا کر کیس کرو، دیکھتے ہیں کون تم جیسی بدکردار لڑکی کا یقین کرتا ہے۔ وہ یہ کہہ کر مڑا اور آرام سے چلتا ہوا ہجوم میں گم ہو گیا۔ میں وہیں دیوار سے لگ کر گرنے ہی والی تھی کہ کمرہ نمبر 4 کا دروازہ کھلا اور اندر سے لوگ نکلنے لگے۔ کالے کوٹ میں ملبوس کئی وکیل باہر آئے۔ ان کے درمیان ایک دراز قد باروب شخص تھا جس کے چہرے پر ذہانت اور غرور تھا۔ میں سمجھ گئی کہ یہی اسد علی شاہ ہیں۔ جمیل کے الفاظ نے میرے اندر کے خوف کو ختم کر کے اسے ایک آگ میں بدل دیا تھا۔ اب میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ وکیل صاحب رکیے، میں اپنی پوری طاقت سے چیختے ہوئے ہجوم کو چیرتی ہوئی ان کے سامنے آ گئی۔ اسد علی شاہ نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے اپنے دوپٹے میں لپٹے وہ کاغذات نکالے اور ان کے قدموں میں پھینک دیے۔ یہ میرے گھر کے کاغذات ہیں، میں نے چیخ کر کہا۔ یہ لے لیں، یہ گھر لے لیں، لیکن مجھے انصاف دلوا دیں۔ پوری راہداری میں سناٹا چھا گیا۔ شاہ صاحب کے جونیئر وکیلوں نے مجھے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ کون ہو تم؟ ہٹو یہاں سے، صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ میں گھٹنوں کے بل گر گئی۔ ان لوگوں نے میری عزت لوٹ لی اور مجھے برباد کر دیا۔ میں نے وہیں اس راہداری میں سب کے سامنے اپنی پوری کہانی سنا دی، پولیو مہم سے لے کر ان 2 درندوں تک، محلے والوں کے تانوں سے لے کر نوکری سے نکالے جانے تک، اور میرے نکاح ٹوٹنے سے لے کر ابھی جمیل سے ہونے والی گفتگو تک سب کچھ بتا دیا۔ لوگ جمع ہو گئے تھے۔ اسد علی شاہ خاموشی سے میری بات سنتے رہے۔ ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ جب میں چپ ہوئی تو راہداری میں صرف میری سسکیوں کی آواز تھی۔ شاہ صاحب نے ایک نظر مجمع پر ڈالی اور پھر جھکے۔ انہوں نے فرش پر بکھرے میرے گھر کے کاغذات اٹھائے اور انہیں تہہ کر کے میرے ہاتھ میں تھما دیے۔
یہ کاغذات مجھے نہیں چاہیے۔ میرا دل ڈوب گیا۔ اس نے بھی انکار کر دیا تھا۔ یہ آپ اپنے پاس رکھیں، انہوں نے ایک ٹھہری ہوئی آواز میں کہا۔ آپ میرے ساتھ آئیں۔ وہ مڑے اور اپنے جونیئرز کو وہیں چھوڑ کر راہداری میں آگے بڑھ گئے۔ میں جو سکتے کے عالم میں تھی کچھ سمجھ نہ پائی۔ آئیں، ان کی آواز دوبارہ گونجی۔ میں اٹھی، اپنے آنسو پونچھے اور ایک نئی انجانی امید کے ساتھ اس باروب وکیل کے پیچھے چل پڑی۔ میں اسد علی شاہ کے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے عدالت کی عمارت سے باہر نکلے اور پارکنگ میں کھڑی اپنی شاندار سیاہ گاڑی کی طرف بڑھے۔ میں ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ سر، آپ میری بات تو سنیں۔ وہ رکے بغیر گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئے۔ میں نے اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ تھام لیا۔ سر، خدا کے لیے میری مدد کریں، میرے پاس ان کاغذات کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ یہ رکھ لیں، لیکن مجھے انصاف چاہیے۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ ہمدردی، وہ بالکل اسپاٹ تھی۔ اندر بیٹھو، انہوں نے کہا۔ میں جو ان کے قدموں میں گرنے کو تیار تھی یہ سن کر ٹھٹک گئی۔ کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا اندر بیٹھو۔ انہوں نے سامنے والی سیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اور یہ کاغذات اپنے پاس رکھو۔ میں ہچکچاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میری زندگی میں پہلی بار میں اتنی مہنگی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ گاڑی میں ایک دھیمی سی خوشبو اور ٹھنڈک تھی۔ انہوں نے گاڑی سٹارٹ کر عدالت کے گیٹ سے باہر نکال لی۔ ہم شہر کی سڑکوں پر تھے۔ میں خاموش بیٹھی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں۔ کیا وہ مجھ پر یقین کر چکے تھے یا وہ بھی مجھے دھتکار دیں گے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ آخرکار انہوں نے خاموشی توڑی۔ ان کی آواز بہت بھاری اور باروب تھی۔ زکیہ، میں نے دھیرے سے جواب دیا۔ پوری کہانی شروع سے ایک بار پھر سنا، انہوں نے سڑک پر نظریں جمائے ہوئے کہا، اور کچھ مت چھپانا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ اپنے ابا کی مزدوری، اپنی پڑھائی، لیڈی ہیلتھ ورکر کی نوکری، آمنہ باجی کا رشتہ ٹوٹنا، پھر وہ دن، حریم کی بیماری، میرا اکیلے جانا، وہ پرانا مکان، وہ 2 درندے، ان کا کہکا، اور میرا وہ تمانچہ جس سے میرا ہونٹ پھٹ گیا تھا۔ میں بولتی رہی اور وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر میں نے بتایا کہ کس طرح محلے والوں نے مجھے ہی بد کردار کہا، کس طرح میری سپروائزر نے مجھے نوکری سے نکالا، اور کس طرح میرے چچا نے آ کر مجھے طلاق دلوا دی۔ آخر میں نے انہیں جمیل کے بارے میں بتایا۔ اس کا نام جمیل ہے۔ اس نے خود اقرار کیا کہ اس نے ان درندوں کو میرا پتہ بتایا تھا۔ وہ میری بہن کے رشتے میں شامل تھا۔ اس نے بدلہ لیا ہے۔ گاڑی ایک بڑی عمارت کے سامنے رکی۔ یہ وہی عمارت تھی جہاں میں صبح ان کے دفتر گئی تھی۔ وہ گاڑی سے اترے اور میں بھی ان کے پیچھے اتری۔ میرے ساتھ آؤ۔ ہم لفٹ سے اوپر ان کے دفتر پہنچے۔ وہی لڑکی جو صبح مجھ سے حقارت سے بات کر رہی تھی، انہیں دیکھ کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ سر، آپ آ گئے؟ اس نے شاہ صاحب کو دیکھ کر کہا۔ پھر مجھے ان کے پیچھے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ارم، شاہ صاحب نے اپنی سیکرٹری سے کہا، 2 کپ چائے میرے پرائیویٹ آفس میں بھیجواؤ، اور اس بات کو یقینی بناؤ کہ اگلے 1 گھنٹے تک مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ جی سر، ارم نے حیرت سے سر ہلایا۔ شاہ صاحب ایک اور دروازے کی طرف بڑھے اور اسے کھولا۔ آ جاؤ زکیہ۔ میں ان کے پرائیویٹ آفس میں داخل ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس کی ایک دیوار مکمل طور پر شیشے کی تھی، جہاں سے پورا شہر نظر آ رہا تھا۔ بیٹھو، انہوں نے ایک آرام دہ کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ وہ اپنی بڑی سی میز کے پیچھے جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کچھ دیر مجھے غور سے دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا کیس بہت کمزور ہے، انہوں نے اچانک کہا۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ سر، تمہارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ انہوں نے انگلیوں پر گننا شروع کیا۔ جن لوگوں نے تمہیں اس گھر سے نکلتے دیکھا وہ سب تمہارے خلاف ہیں۔ جن 2 مردوں پر تم الزام لگا رہی ہو ان کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے، سوائے اس کے کہ وہ اس مکان میں رہتے تھے۔ میڈیکل رپورٹ کروانے میں تم نے دیر کر دی ہے۔ لیکن سر، جمیل، اس نے خود مانا ہے۔ کہاں مانا ہے؟ شاہ صاحب نے پوچھا۔ عدالت کی راہداری میں۔ کیا اس کا کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کیا وہاں کوئی کیمرہ تھا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ عدالت میں جا کر صاف مکر جائے گا، شاہ صاحب نے کہا، اور الٹا تم پر حد تک عزت کا دعویٰ کر دے گا کہ تم نے ایک شریف آدمی پر جھوٹا الزام لگایا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو کیا مجھے انصاف نہیں ملے گا؟ کیا آپ بھی میری مدد نہیں کریں گے؟ وہ اپنی کرسی سے اٹھے اور چلتے ہوئے شیشے کی دیوار کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ انصاف ملے گا، انہوں نے باہر دیکھتے ہوئے کہا،
لیکن اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ میں قیمت چکانے کو تیار ہوں۔ میں فوراً بولی، میرے گھر کے کاغذات، مجھے تمہارا گھر نہیں چاہیے۔ وہ میری طرف مڑے، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے میری طرف آئے۔ میری فیس کچھ اور ہے۔ میں جو کرسی پر بیٹھی تھی ان کی بات سن کر سہم گئی۔ کیا مطلب؟ وہ میری کرسی کے بالکل پاس آ کر رکے۔ وہ میرے اتنے قریب تھے کہ مجھے ان کی سانسوں کی مہک محسوس ہو رہی تھی۔ میری فیس یہ ہے کہ انہوں نے جھک کر میری کرسی کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا کہ تم کچھ وقت میرے ساتھ یہاں گزارو۔ اسد علی شاہ کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میری فیس یہ ہے کہ تم کچھ وقت میرے ساتھ یہاں گزارو۔ ایک لمحے کے لیے میری سانس رک گئی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دنیا میں موجود ہر مرد، چاہے وہ ان پڑھ جاہل ہو یا شہر کا سب سے پڑھا لکھا مہذب وکیل، سب ایک جیسے تھے۔ سب کی نظریں عورت کے جسم پر ہی آ کے رکتی تھیں۔ میں جس شخص کو اپنا آخری سہارا سمجھ کر آئی تھی وہ بھی میری مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ میرا چہرہ شرم سے نہیں غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں نے ایک ایسے شخص پر اعتبار کیا تھا جس کی شہرت انصاف دلانے کی تھی۔ تم بھی؟ میری آواز نفرت سے کانپ رہی تھی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی اسپاٹ تاثر تھا۔ میں اپنی کرسی سے اٹھی۔ میری آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ اب کھول رہے تھے۔ میں ایک مظلوم بے بس لڑکی تھی، لیکن بے غیرت نہیں تھی۔ میں نے اپنا پورا بازو گھمایا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارنے ہی والی تھی کہ اس نے ہوا میں میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ رک جا میڈم، اس نے میرا ہاتھ تھامے ہوئے کہا، آپ کیس جیت چکی ہیں۔ میں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ چھوڑو میرا ہاتھ، تم بھی ان جیسے ہی درندے ہو۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار ایک مسکراہٹ آئی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں طنز نہیں بلکہ اطمینان تھا۔ کیا مطلب آپ کا؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ اس نے میز پر پڑا انٹرکام کا بٹن دبایا۔ ارم، چائے لے آؤ۔ پھر وہ میری طرف مڑا۔ میں صرف آپ کو آزما رہا تھا ذکیہ۔ میں حیران تھی۔ آزما رہے تھے؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ یہ جاننے کے لیے کہ جو لوگ آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ خود ایسی تھیں، ان کی باتوں میں کتنی سچائی ہے؟ اس نے سنجیدگی سے کہا، کیونکہ ان 2 مردوں کے بارے میں جو سنا گیا وہ یہ کہ وہ محلے میں بہت اچھے ہیں، کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ یہ جھوٹ ہے۔ میں چیخی۔ میں جانتا ہوں، اس نے نرمی سے کہا۔ اس سارے معاملے کا مجھے پہلے سے پتا تھا۔ کیا مطلب؟ جس دن یہ واقعہ ہوا تھا اسی دن میرے ایک مخبر نے مجھے اطلاع دی تھی، لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اور نہ ہی کوئی مدعی۔ میں انتظار میں تھا کہ کوئی تو سامنے آئے، اسی وجہ سے میں آپ کو آزما رہا تھا۔ لیکن یہ بات تو میں جان گیا ہوں کہ آپ خود ان مردوں کے پاس نہیں گئی تھی۔ اب آپ واقعی انصاف کی طلبگار ہیں اور آپ کو انصاف میں دلواؤں گا۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے میری آنکھوں میں جو غصہ تھا وہ آنسوں میں بدل گیا۔ میں وہیں فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ یہ ہار کے آنسو نہیں تھے، یہ ایک ایسے شخص کے سامنے رونے کا اظہار تھا جس نے پہلی بار مجھ پر اعتبار کیا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ بھی ایک مرد ہے اور مرد کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ جلدی بہک جاتا ہے۔ تبھی وہ بولا، بے شک میں ایک مرد ہوں، نہ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں اور نہ سب عورتیں۔ وہ اپنی کرسی پر واپس بیٹھ گیا اور مجھے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اور ایک بات بتا دوں، میں بہت چھوٹا تھا جب میری بہن کی عزت ایسے پامال ہوئی تھی۔ یہ کہتے اس کی آنکھوں میں ایک پرانی تکلیف جاگ اٹھی۔ میری بہن کو انصاف نہیں ملا تھا، ہمارا کوئی سہارا نہیں تھا، ہم غریب تھے۔ اس دن سے میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں خود ایک لائر بنوں گا اور بہت سی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو انصاف دلواؤں گا جو ایسے بد کردار مردوں کی ہوس کا نشانہ بنتی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے میرا نام بھی سنا ہوگا کہ میں ایسے معاملات کو کیسے سلجھا دیتا ہوں۔ آج میرا ایک اچھا وکیل ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ میں انصاف انہی لوگوں کے لیے رکھتا ہوں جو انصاف کے قابل ہوتے ہیں۔ وہ اٹھا اور میرے پاس آیا۔ اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہے۔ یہ کہتی ہی اس نے بالکل ایک بڑے بھائی کی طرح میرے سر پر پیار دیا۔ یہ گھر تمہارا ہے، اپنے پاس رکھو۔ اس نے میرے ہاتھ میں پکڑے کاغذات کی طرف اشارہ کیا۔ تم فیس نہیں ادا کر سکتی، کوئی بات نہیں، جب تمہارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے تب تم مجھے اپنی فیس دے دینا، نہیں بھی دو گی تو کوئی بات نہیں، تمہیں انصاف مل جائے یہی میری فیس ہوگی۔ اسی وقت ارم نے دروازہ کھٹکھٹایا اور چائے لے آئی۔ شاہ صاحب نے ایک کپ میری طرف بڑھایا۔ اب چائے پیو اور مجھے سب کچھ تفصیل سے بتاؤ، ان مردوں کے نام، حلیے، جمیل کا پورا نام،
تمہاری سپروائزر، تمہارے چچا، سب کے نام۔ ہم ایک مضبوط کیس بنانا ہے۔ میں نے چائے کا کپ تھاما، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن اب ڈر سے نہیں بلکہ ایک نئی امید سے۔ اگلے 2 گھنٹے اسد علی شاہ نے میرا پورا کیس ریڈ کیا۔ انہوں نے میری ایک ایک بات کو غور سے سنا اور نوٹ کیا۔ انہوں نے اسی وقت اپنے کچھ لوگوں کو فون کر کے ان دونوں آدمیوں اور جمیل کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کا حکم دیا۔ جب میں ان کے دفتر سے نکلی تو میں وہی ذکیہ نہیں تھی جو صبح گھر سے نکلی تھی۔ اسد علی شاہ صاحب نے اسی وقت میرا پورا کیس ریڈ کیا اور عدالت میں دائر کر دیا۔ یہ میری زندگی کا سب سے کٹھن وقت تھا۔ کیس شروع ہوا، پہلی ہی پیشی پر ان دونوں درندوں اکرم اور ماجد کو کٹہرے میں لایا گیا۔ ان کے ساتھ جمیل بھی تھا۔ جناب، یہ عورت جھوٹی ہے، ان کے وکیل نے چیخ کر کہا۔ یہ خود ہمارے موکلین کے پاس آئی تھی۔ یہ بد کردار ہے، پورا محلہ اس کے خلاف گواہی دے گا جناب۔ اسد شاہ صاحب اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے۔ کردار کا فیصلہ محلہ نہیں، ثبوت کرتے ہیں۔ اگلے 2 مہینے میری زندگی اس عدالت کے چکروں میں گزری۔ شاہ صاحب نے اس کیس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ انہوں نے حریم کو ڈھونڈ نکالا جس نے گواہی دی کہ وہ بیمار تھی اور میں اکیلی کام پر گئی تھی۔ انہوں نے اس دکاندار کو بھی پیش کیا جس کے بینچ پر حریم بیٹھی تھی۔ انہوں نے جمیل کی فون کالز کا ریکارڈ نکلوایا جس سے ثابت ہو گیا کہ وہ واقعے کے دن ان دونوں مجرموں سے رابطے میں تھا۔ محلے سے چاچا کرامت اور شکیلہ خالہ بھی ان درندوں کے حق میں گواہی دینے آئے کہ لڑکی کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا، لیکن شاہ صاحب نے ان سے ایسے سوالات کیے کہ ان کے چہروں پر ہوائیں اڑ گئیں۔ چاچا کرامت، کیا آپ اس وقت وہاں موجود تھے؟ نہیں، میں تو آپ نے اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا؟ آپ سنی سنائی بات پر ایک لڑکی کی عزت اچھال رہے ہیں۔ آخرکار 2 مہینے کی مسلسل محنت کے بعد وہ دن آ گیا جس صاحب نے اپنا فیصلہ سنانا تھا۔ میں، اماں اور ابا عدالت میں موجود تھے۔ تمام ثبوتوں اور گواہوں کی موجودگی میں عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ مجرم اکرم اور ماجد پر ذکیہ بی بی کے ساتھ زیادتی کا جرم ثابت ہوتا ہے۔ انہیں 25 سال قید بامشقت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور جمیل کو اس مجرمانہ سازش اور جرم میں آنت کے لیے 10 سال قید کی سزا دی جاتی ہے۔ میں وہیں سجدے میں گر گئی۔ مجھے میرا انصاف مل چکا تھا۔ وہ درندے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا رہے تھے۔ ابا نے مجھے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ میری بہادر بیٹی۔ کچھ دن بعد جب سب کچھ پرسکون ہو گیا، میں مٹھائی کا ڈبہ لے کر اسد علی شاہ کے اس پرائیویٹ آفس میں گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ آؤ ذکیہ۔ میں نے مٹھائی کا ڈبہ ان کے میز پر رکھ دیا۔ سر، یہ آپ کے لیے۔ انہوں نے ڈبہ کھولا اور ایک ٹکڑا اٹھا کر میری طرف بڑھایا۔ یہ مٹھائی تمہاری ہے، تمہاری ہمت کی۔ پھر وہ بولے، عورت کو مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ کو انصاف ملا ہے۔ میں نے سارے اخبار، نیوز چینلز پر یہ نیوز بھی چلوا دی ہیں کہ آپ بے قصور ہو۔ میں حیران رہ گئی۔ کیا؟ ہاں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کے کردار کشی کرنے والے ہر شخص کو جواب ملنا ضروری تھا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ میرے پاس ان کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ اسی خبر کی وجہ سے چند دن بعد میری سپروائزر میڈم سروت خود ہمارے گھر چل کر آئیں۔ ذکیہ بیٹی، مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہم نے تمہاری بات پر اعتبار نہیں کیا۔ تمہاری نوکری بحال کر دی گئی ہے۔ پلیز کل سے واپس آ جاؤ۔ میری نوکری بھی دوبارہ سے بحال ہو چکی تھی۔ ابا اور اماں اب محلے میں سر اٹھا کر چلتے تھے۔ چچا، جنہوں نے مجھے طلاق دلوائی تھی، اب منہ چھپاتے پھرتے تھے۔ بیٹی، ایک دن اماں میرے پاس آئی۔ تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ میں ڈر گئی۔ اماں، کون کرے گا مجھ سے شادی؟ وہ لڑکا سب کچھ جانتا ہے ذکیہ۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہتا ہے مجھے ایسی ہی بہادر بیوی چاہیے۔ میری شادی ہو گئی۔ میرا شوہر اسلم زیادہ امیر نہیں لیکن مجھ پر شک نہیں کرتا، حالانکہ وہ میری ساری زندگی کے بارے میں جانتا ہے۔ وہ کہتا ہے ذکیہ، مجھے تم پر فخر ہے۔ آج میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ یہ رہا آپ کی کہانی کے لیے نیا اختتامی پیراگراف۔ میری کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ظلم کے سامنے کبھی چپ نہیں رہنا چاہیے۔ اگر آپ سچے ہیں تو ہمت سے کام لیں اور اپنے حق کے لیے لڑیں۔ معاشرہ آپ پر تہمت لگائے گا، اپنے آپ کو چھوڑ دیں گے، لیکن سچائی کی طاقت ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ دنیا میں اگر جمیل جیسے برے لوگ ہیں تو اسد شاہ جیسے فرشتے بھی موجود ہیں جو مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں۔ بس اپنے آپ پر اور اپنے اللہ پر یقین رکھیں، انصاف ضرور ملتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک
اور بیل آئکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔